میں بھرے پرے گھر میں پیدا ہوئی، آخر کو تنہا رہ گئی۔ یہ تنہائی میرے مقدر میں نہیں تھی، لیکن یہ میری بدنصیبی ضرور بنی، کیونکہ میں نے عقل سے کام نہیں لیا اور بغیر سوچے سمجھے گھر سے قدم نکال لیا۔ 4 بہنوں میں میرا نمبر تیسرا تھا۔ یہ میرا نصیب کہ وہ خوبصورت اور گوری چٹی تھیں اور میں ذرا سانولی۔ وہ مجھے ہر بات پر کہتیں، تو بڑی بدصورت ہے، کالی کلوٹی، تو ہماری بہن نہیں لگتی۔ اسی طرح بھائی بھی مجھ کو میری رنگت کی وجہ سے حقارت سے دیکھتے۔ تب مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ جب ذرا شعور آیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ میں کچھ غصے کی تیز تھی۔ بات بات پر بہن بھائیوں سے جھگڑ پڑتی تھی۔ میرا مزاج ان سے مختلف تھا، اسی لیے وہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے، ہنستے کھیلتے اور مجھے الگ کر دیتے تھے، اور میں سمجھتی کہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی شکایت کرتی امی انہیں ڈانٹتی اور میری طرفداری کرتیں۔ خوش ہو جاتی، لیکن ابا ایسا نہ کرتے تھے۔ وہ مجھے ڈپٹ دیتے، کہتے کہ تم چغل خور ہو اور بہنوں سے حسد کرتی ہو۔ تب مجھ کو ابا کی بات کھل جاتی اور میں ماں سے کہتی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میرے سوتیلے باپ ہیں، یہ مجھے پیار نہیں کرتے، اور سب میرے بھائی بہنوں سے وہ پیار کرتے ہیں۔ نہ جانے ایسا کیوں ہے۔ امی سمجھاتی، یہ وہ تم سے بھی پیار کرتے ہیں، تم غلط سوچتی ہو، بس تم غصہ مت کیا کرو، کیونکہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں ان کی مت ماری جاتی ہے۔ مجھ کو ماں کی یہ بات کبھی سمجھ میں نہ آئی، وہ مجھے ایسا کیوں کہتی ہیں، حالانکہ میں تو حق پر ہوتی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ ہی نا انصافی کرتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور غلط بھی مجھے کو ثابت کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں 13 سال کی ہو گئی، مگر میں نے غصہ کرنا نہ چھوڑا، بلکہ بہنوں کی جھوٹی شکایتیں امی ابا سے کر کے ان کو ڈانٹ پڑوانے کا میرا مشغلہ جاری رہا۔ ایک روز بڑی بہن سے کسی بات پر مجھ کو تھپڑ پڑا تو میں نے اس سے انوکھا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ان دنوں 7ویں میں تھی، اسکول جا کر اپنی سہیلی سے ایک جھوٹا محبت نامہ لکھوایا، تحریر کے نیچے اپنے ہمسائے لڑکے کا نام لکھوا دیا، گویا یہ محبت نامہ اس لڑکے نے میری بڑی بہن کے نام لکھا تھا۔ اس خط کو میں نے عین اس وقت گیٹ کے پاس پھینک دیا جب ابا کی موٹر سائیکل گلی میں آواز سنائی دی۔ خط پھینک کر میں کچن میں آ کر برتن دھونے لگی، کیونکہ برتن دھونے کی آج میری باری تھی۔ بڑی بہنیں کھانا تیار کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ میرا اور امی کا ایک ہی کمرہ تھا، کیونکہ بہنوں سے نہیں بنتی تھی، وہ زیادہ تر مجھ کو اپنے کمرے سے دور رکھتی تھیں۔ گیٹ کھولنے بھائی گیا، جو سیڑھی کے پاس والے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ یہ کمرہ عموماً بیٹھک کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ جلدی سے واپس آ کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کی نظر اس لفافے پر نہ گئی جو گیٹ کے پاس پڑا ہوا تھا۔ ابا جب اپنی موٹر بائیک اندر لا رہے تھے، انہوں نے لفافہ دیکھا اور اٹھا لیا۔ یہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی قادر نامی لڑکے کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ قادر نامی لڑکا ہمارے سامنے والے گھر میں رہتا تھا۔ والد صاحب نے خط پڑھا تو پریشان ہو گئے، لیکن فوری طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ میری بڑی بہن سائمہ نہایت شریف اور پکیزہ سوچ کی مالک تھی۔ تاہم جوان بیٹیوں کے والدین کو ایسے معاملات سے تشویش تو ہوتی ہی ہے۔ شام کو والد نے امی کو خط دیا کہ سائمہ سے پوچھو کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ امی نے خط پڑھا اور سائمہ کو بھی پڑھوایا۔ وہ رونے لگی، بولی کسی نے مجھ پر جھوٹا الزام باندھا ہے، مجھ کو ابا سے پٹوانے کے لیے۔ تبھی امی کو شک ہوا اور اکیلے میں مجھ سے پوچھا کہ تم نے تو یہ حرکت نہیں کی، کیونکہ قادر تو آج کل یہاں ہے ہی نہیں۔ کل میں ان کے گھر اس کی ماں کی طبیعت پوچھنے گئی تھی، وہ کچھ دنوں سے بیمار تھیں، تو اس نے بتایا تھا کہ قادر اپنی بڑی بہن کے گھر سرگودا گیا ہوا ہے، اس کی بڑی بہن وہاں بیاہی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اس بیچارے کو برا ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹا خط لکھ کر ہمارے گھر میں پھینک دیا ہے، کیونکہ تمہاری بہن بھی ایسی نہیں ہے۔ وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے۔ اس پر میں نے غصے میں کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں لکھا کہ آپ مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ والدہ کے یقین دلانے پر ابا نے میری بڑی بہن پر غصہ نہیں کیا، بلکہ امی سے کہا کہ دھیان رکھا کرو، شاید کسی بدخواہ نے ہم کو بدنام کرنے کو یہ کام کیا ہے۔ اب ذرا لڑکیوں پر نظر رکھنا۔ میرے دل کی آرزو پوری نہ ہوئی اور نہ سائمہ کو مار پڑی۔ کچھ دن اپنے غصے کو دبائے رہی، پھر ایک روز باجی سائمہ سے کسی بات پر زبان چلائی تو اس دفعہ بھی انہوں نے مجھ کو تھپڑ رسید کر دیا اور امی سے بھی شکایت کی۔ دوسری بہنوں نے بھی باجی کی ہی تائید کی کہ پہلے بدتمیزی صفورہ نے کی تھی۔
امی نے مجھ کو برا بھلا کہا کہ نہ جانے کیسی عجیب لڑکی ہے، اتنا سمجھاتی ہوں سمجھتی نہیں، الٹا اور بگڑتی جا رہی ہے، ہر وقت فساد برپا رکھتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ ایک ماں ہی تھی جو میری طرفداری کیا کرتی تھی، وہ بھی بہنوں کی طرفدار ہو گئیں تو میرے دل میں حسد بڑھ گیا۔ سوچا کہ اس بار سائمہ کو نہ پٹوایا تو میرا نام بھی صفورہ نہیں۔ بدقسمتی سے دوسری بار جب میں خط گیٹ کے پاس پھینک رہی تھی تو میرا بھائی اوپر چھت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے لفافہ گیٹ کے پاس پھینکتے اور واپس صحن میں پلٹتے دیکھ لیا۔ وہ اسی وقت نیچے اترا اور لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ اس نے ابا کو دیکھ کر کہا کہ یہ صفورہ کی کارستانی ہے۔ میں چھت سے صحن میں جھانک رہا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ والد صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اندر آ کر انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور کہا، تو کیسی ہماری بیٹی ہے جو اپنی ہی بہنوں کی عزت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ والدہ نے بھی مجھے خوب لان تان کی اور کہا کہ بس آج سے تو ہماری بیٹی نہیں ہے، سمجھ لے کہ ہم نے تجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ ایسا انہوں نے غصے میں کہا، مگر مجھ کو اپنی اتنی زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی کہ رات بھر روتی رہی۔ پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ تہیا کر لیا کہ ان سب کو نہ رلایا تو میں کوڑے کی ڈھیر کی سہی۔ بس صبح جو ہی بھائی کالج اور والد اپنی ڈیوٹی پر گئے، میں بھی چپکے سے گیٹ کھول کر گھر سے نکل گئی۔ بغیر سوچے سمجھے سڑک پر چلتی جاتی تھی۔ نہ منزل کا پتہ تھا اور نہ یہ معلوم کہ جانا کہاں ہے۔ سوچا داتا دربار جا کر بیٹھ جاؤں گی اور مزار پر بیٹھی رہوں گی، کوئی تو اچھی عورت آئے گی اور میرا دکھ سن کر پناہ دے دے گی، لیکن داتا دربار کا راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ جب چلتے چلتے تھک گئی اور دوپہر ہو گئی تو پیاس نے ستایا۔ ایک درخت تلے ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک ادھیڑ عمر عورت اتری۔ اس نے کہا کہ کسے دیکھ رہی ہو، کہاں جانا ہے؟ کیا پتہ بھول گئی ہو؟ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ معاملہ گھمگیر ہے، نرمی سے بولی، بتاؤ کہاں جانا ہے، میں تم کو پہنچا دیتی ہوں۔ تب میں نے اس کو بتایا کہ مجھے داتا دربار جانا ہے۔ کس لیے؟ تم اکیلی داتا دربار جا رہی ہو؟ اب مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا، بتا دیا۔ میں نے کہا کہ امی ابو نے مارا ہے، بہنوں نے بھی بے عزتی کی ہے، میں والدین کی سگی بیٹی نہیں ہوں، انہوں نے مجھے شاید کہیں سے اٹھایا ہوگا تبھی میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ بیٹی بہتر ہے کہ تم گھر چلی جاؤ، مجھے گھر کا پتہ بتاؤ، میں گاڑی میں چھوڑ آتی ہوں۔ تم کو پتہ نہیں زمانہ بہت خراب ہے، شاید اس نے مجھے پھسلانے کے لیے یہ کہا تھا۔ میں نے اس کی ہمدردی کو سچ جانا، جواب دیا، اپنے گھر تو اب میں مر کر بھی نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ لوگ ایک دن مجھے مار ڈالیں گے، وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، اسی لیے داتا دربار جا رہی ہوں، شاید وہاں کوئی ہمدرد عورت مجھے پناہ دے دے۔ تو پھر تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، داتا دربار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اس کی گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا اتر کر آیا۔ اس نے پوچھا، اماں تم یہاں کیوں کھڑی ہو اور کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی، بیٹا سامنے میڈیکل سٹور نظر آیا تو میں نے سوچا کہ اپنی دوا لے لوں۔ یہ لڑکی درخت کے نیچے کھڑی نظر آئی، مجھے لگا راستہ بھول گئی ہوگی تو بات کر لی۔ یہ مصیبت زدہ ہے، اس کو گھر لے چلتے ہیں، ورنہ جانے کس کے ہاتھ پڑ جائے۔ اس نوجوان کی طرف میں نے نظر بھر کر دیکھا۔ وہ خوبصورت اور سیاہ چمکتی آنکھوں والا پرکشش نوجوان تھا، جیسے کسی 13 برس کی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے۔ بس میں اس عورت کی باتوں میں آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ مجھے ایک دور علاقے میں چھوٹے سے بنگلے میں لے آئی جو بڑے طریقے اور کرینے سے آراستہ تھا۔ مجھے لگا یہ کافی پیسے والے لوگ ہیں۔ عورت نے چند دن بہت شفقت بھرا سلوک رکھا اور اچھا کھانے پینے کو دیتی تھی۔ ایک دن بولی، بیٹی اگر تم گھر واپس جانا نہیں چاہتی ہو تو میرے بیٹے سے شادی کر کے میری بہو بن جاؤ، اس طرح ساری عمر ہمارے پاس آرام سے رہ سکو گی۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میں بھی تو یہی چاہ رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ یہاں آ کر جو سکون ملا ہے، میں تو گویا جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہوں۔ اب نہ یہاں نفرت ہوگی اور نہ ہی کوئی میری بے عزتی کرنے والا ہوگا۔ اگلے روز اس عورت نے مجھے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح میرے بیٹے سے ہمارے ایک عزیز کے گھر ہوگا، وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی آئیں گے۔ اس نے مجھے ایک گلابی رنگ کا کام والا جوڑا بھی پہنا دیا اور میں تیار ہو کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بنگلے میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، کہا کہ ہم نکاح کے لیے گواہ اور مولوی صاحب کو لاتے ہیں۔ وہاں جب عورت نے مجھے ایک کمرے میں بستر پر بٹھایا تو دلہنوں کی طرح میرا گھونگھٹ بنایا
اور خود تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 8 بجے ہوں گے۔ گھنٹہ بھر وہ بیٹھی رہی، اس کے بعد بولی کہ تم کو بھوک لگی ہوگی، تھوڑا سا کچھ کھا لو، وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر کھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئی، میں نے تھوڑا سا کھایا اور اس نے بھی میرے ساتھ کھایا۔ اس کے بعد وہ دروازہ بھیڑ کر چلی گئی، ہدایت کی کہ گھونگھٹ کر لو، نکاح کے لیے کچھ مرد اندر آنے والے ہیں۔ میں گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی، قدموں کی چاپ ہوئی۔ آنے والے نے کہا، باہر مردوں میں نکاح ہو گیا ہے، اب تم سے دستخط لینے رہ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کاغذ پر دستخط لیے اور روشن بلب گل کر دیا، نیلے رنگ کا بلب جلا دیا جس کی روشنی ہلکی سی تھی، اور پھر میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اسے دیکھ کر میرے ارمانوں پر اونس پڑ گئی۔ یہ تو وہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں انہی کا بیٹا ہوں، لیکن دوسرا بیٹا ہوں، ان سے علیحدہ رہتا ہوں۔ تمہاری شادی میرے چھوٹے بھائی سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوئی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، اب چپ اختیار کرو، باہر تالا لگا ہوا ہے اور چوکی دار بھی موجود ہے، تم باہر نہیں جا سکتی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا بھدا اور موٹا آدمی تھا، اس کی صورت بھی اچھی نہ تھی۔ میرا جی بیٹھ گیا، تو کیا اماں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے؟ کیا اس نے راشد کا کہہ کر دوسرے آدمی سے میرا نکاح کرا دیا ہے؟ ایک معصوم سی بے سہارا بچی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن پھر سوچا کہ شاید یہی میرے مقدر میں تھا جو مجھے مل گیا ہے۔ اگر یہاں سے نکلی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ چلو ایک گھر تو ملا، اب ماں باپ کے پاس کیسے جاؤں گی؟ ان کی تو جو بدنامی ہونا تھی ہو چکی۔ شادی کے ہفتے بعد اس شخص نے، جس نے اپنا نام ادریس بتایا تھا، کہا، تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر والے لینے آ رہے ہیں۔ گھر والے؟ میں سمجھی نہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ میرے امی ابو کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کہاں ہوں، وہ مجھے لینے آ رہے ہیں۔ ادریس نے کہا، جو تمہارے ساتھ میرا نکاح کرانے آئے تھے وہ ماں اور بیٹا تم کو لینے آ رہے ہیں۔ میں حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، تب اس کو میری کم سنی پر ترس آ گیا۔ کہنے لگا، اے نادان لڑکی، شاید تم کو کچھ نہیں معلوم، یہ لوگ تم کو میرے پاس ایک ہفتے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ دراصل انہوں نے مجھ سے کافی رقم طے کر کے تم سے یہ دھوکہ کیا ہے۔ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، تم جانے کیسے ان کے ہتھے چڑھ گئی ہو۔ میں نے رو کر کہا اور اس کو بتایا، میں ان کی کچھ نہیں لگتی۔ غصے میں گھر سے نکلی اور انہوں نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور پھر مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ اب میں ان برے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ وہ بولا، مگر میں تم کو نہیں رکھ سکتا، میں بال بچے دار اور عزت دار آدمی ہوں، اگر ان کے خلاف تمہارا ساتھ دیا تو یہ لوگ مجھے بدنام کر کے میری عزت خاک میں ملا دیں گے۔ میں مجبور ہوں، اب تم کو ان کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ اپنے نصیب کا کیا بھگتو اور اپنی اصل ماں باپ کی تلاش کرو۔ تمہارے والدین ہی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں، میں تو غیر ہوں، میں نے تمہارا ساتھ دیا تو خود پھنس جاؤں گا۔ اس شخص کی باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ غصے کا معاملہ اور تھا، لیکن میں تو ایک شریف گھرانے سے تھی۔ اس بدنما آدمی کو بھی شوہر مان کر قبول کر لیا۔ سوچا اگر اس نے عزت سے رکھا تو اسی کو دیوتا جان کر پوجا کر لوں گی اور عزت سے زندگی گزار دوں گی۔ مگر جب اس نے یہ باتیں کہی تو مجھ کو صدمے سے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا اسی عورت کے گھر پر تھی جس کو ماں جان کر میں نے پناہ لی تھی، اور وہاں اس کا بدکماش لڑکا ارشد بھی موجود تھا۔ میں رونے لگی۔ اس نے مجھے پیار سے سمجھایا، مگر میں نے اس روش کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا، اب تم ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ تم جیسیوں کو تمہارے حقیقی ماں باپ بھی اب قبول نہیں کریں گے۔ میں نادان ضرور تھی لیکن سمجھ گئی کہ یہ لوگ اب مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر روزانہ چند روپے کے عوض میرا برا حال کر دیں گے۔ دل میں ٹھان لی ان سے نہیں بگاڑنی، لیکن موقع کا انتظار کرنا ہے تاکہ اس جہنم سے نکل سکوں۔ ایک بار ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں، پھر چاہے ابا گولی بھی مار دیں تو مجھے منظور ہوگا۔ 2 روز بعد انہوں نے پھر مجھے اسی طرح تیار کیا اور ایک شخص کے پاس چھوڑ کر آ گئے۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس عورت کی بیٹی ہو، کیونکہ تم تو کافی چھوٹی اور معصوم ہو، کیا ان لوگوں کو تم پر ترس نہیں آتا؟ میں نے کہا، جب میں روتی ہوں یہ ہنستے ہیں، اور جب میں ان سے منت کرتی ہوں مجھ کو کہ میرے والدین کے پاس پہنچا دو تو دھمکاتے ہیں۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر تم مجھے سچ سچ ساری کہانی بتا دو، میں تم کو تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے اس کو سچ سچ سب کچھ بتا دیا، کیونکہ میرا دل تو شیشے کی طرح صاف تھا۔ اس نے کہا، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں،
میں اثر و رسوخ والا ہوں، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم چاہتی ہو والدین کے پاس جانا تو میں ان کو اطلاع کرتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پتہ لیا اور میرے والد کے پاس گیا، ان کو ہر بات بتا کر کہا تمہاری لڑکی اب میرے پاس ہے اور وہ اس طرح ایسے حالات کا شکار ہوتی ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تم لوگ بیٹی کی زندگی کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکتے ہو، اگر تم اس کو رکھنا قبول نہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم لوگ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر نادان بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ خوف کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں، تب وہ ایسی دلدل میں گر جاتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی میں ہی جہنم کھل جاتی ہے۔ والدین پھر والدین ہوتے ہیں، میرے والد نے بھی جب میرے بارے میں سنا تو رو پڑے۔ اس آدمی نے رشتہ مانگا تو انہوں نے کہا ہماری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ اس کو دنیا کی بے رحمی کا علم اور تجربہ نہیں تھا، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، مگر شادی اس کی مرضی سے ہی ہوگی۔ بہرحال والد اس کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں بہت خوفزدہ تھی کہ گھر لے جا کر شاید مار ہی نہ دیں، مگر انہوں نے نہیں مارا، البتہ دیر تک روتے رہے۔ امی بھی روتی رہیں، کہتی تھیں اے نادان، یہ تو نے کیا کیا؟ گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوتا، کسی سہیلی رشتہ دار کے گھر ہی چلی جاتی، ایسے انجانے لوگوں پر اعتبار کر لیا، خود بھی برباد ہوئی، ہم کو بھی برباد کر دیا۔ امی نے مجھے بدر صاحب کے بارے میں بتایا کہ وہ تم سے شادی کے خواہش مند ہیں، اس کی عمر 40 برس ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ بھی ہیں، اگر تم کو یہ رشتہ قبول ہو تو بتاؤ ورنہ ہم انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو گھر والے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وقت گزرتا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں گھر میں سے کچھ لوگ میرا جینا اجیرن کر دیں یا سختی کریں۔ یہ سوچ کر کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے کیونکہ اس شخص میں رحم دلی کے ساتھ انسانیت بھی موجود ہے، اس نے مجھے آپ تک پہنچایا اور رشتے کے قابل بھی سمجھا، جبکہ میں اب تو خود بھی کسی شریف آدمی سے شادی کے قابل نہیں خود کو سمجھتی۔ مجھے بدر صاحب سے رشتہ قبول ہے۔ اس طرح میں نے ان کا رشتہ قبول کر لیا کیونکہ میں اب اپنے ماں باپ کو مزید ٹینشن میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے میری شادی بدر صاحب سے کر دی اور میں نے بہتری اسی میں سمجھی۔ مجھے امید تھی کہ اس گھر سے رخصت ہو کر میرے دکھ بھی مجھ سے رخصت ہو جائیں گے، اپنے شوہر کا سچا پیار تو ملے گا، میری برسوں سے پیار کو ترسی روح کو آرام نصیب ہو جائے گا۔ خدا کا شکر کہ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ بدر صاحب بے شک مجھ سے عمر میں بڑے تھے، مگر انہوں نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچایا تھا، مجھے شوہر کا سچا پیار دیا اور عزت بھی دی۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں مگر کوئی بیٹا نہ تھا، انہوں نے دوسری شادی کرنی تھی کہ ان کے والدین کی یہی آرزو تھی، لہٰذا یہی شرط رکھی کہ ان کے والدین کو میرے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی اس نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تحفظ اور ان کو اولاد نرینہ کی صورت میں دیا۔ شادی کے تیسرے برس میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کے گھر والوں کی مراد بر آئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 بیٹے اور میرے خالق نے عطا کر دیے اور عزت اور تکریم مل گئی جو ان کے خاندان میں بیٹوں کی ماں کو ملتی ہے۔ آج اس واقعے کو عرصہ بیت گیا ہے، بدر صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔